جتنی عبادتیں ہم پر فرض ہیں، فرائض یا واجبات یا سنن یا نوافل یا مستحبات، جتنے اعمال صالحات مبرات حسنات عبادات فرائض جتنے ہم پر فرض اور واجب ہیں، ان میں کوئی عمل اللہ کی سنت نہیں ہے، سب حضور علیہ السلام کی سنت ہیں۔ پنجگانہ نماز، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پانچوں نمازیں ویسے ہم پر فرض ہیں چونکہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا، مگر اصلاً عملاً یہ نماز پڑھی کس نے؟ اللہ نے یا حضور نے؟ انبیاء نے۔ تو حضور علیہ السلام نے پڑھی تو اصلاً سنت رسول کی ہیں، اور حکماً فرض اور واجب اللہ کی طرف سے۔ تو نماز حضور کی سنت، روزہ اللہ رکھتا ہے، روزہ بولیے کس نے رکھا؟ حضور علیہ السلام نے رکھا۔ تو روزہ بھی اللہ نے فرض کیا، مگر اصلاً سنت کس کی؟ حضور علیہ السلام کی۔ حج کس کی سنت ہے؟ حضور کی، اللہ حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کس کی سنت ہے؟ حضور کی، اور فرض ہو گیا حکماً، فرض ہو گیا۔ نماز حضور کی سنت، روزہ حضور کی سنت، حج حضور کی سنت، زکوٰۃ حضور کی سنت، جہاد حضور کی سنت، تمام اعمال صالحہ حضور کی سنت۔ اور حضور پر درود و سلام درود پڑھنا اصلاً کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اصلاً کس کی سنت؟ اللہ کی۔ اب ایک نقطہ لطیف بتائیے، رتبہ کس کا بلند ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ کس کا رتبہ اونچا ہے؟ بولیے، اللہ کا یا رسول کا؟ کس کا رتبہ اونچا ہے، اللہ کا یا رسول کا؟ اللہ کا رتبہ اونچا، اللہ کا درجہ اونچا ہے، کیوں؟ وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں۔ وہ خالق، اس کا رتبہ اونچا، رسول کا رتبہ اللہ کے بعد۔ تو جب رتبہ جس کا زیادہ ہو اسی کی سنت اونچے رتبے کی ہوگی یا دوسرے کی سنت اونچی رتبے کی ہوگی؟ حل فہمتم؟ جب درجہ اللہ کا اونچا ہے رسول سے، تو سنت اللہ کا درجہ بھی سنت رسول سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ لہذا تمام اعمال سے زیادہ افضل اعلیٰ ارفع عمل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اعمال اور عبادات سے افضل عبادت حضور پر درود و سلام۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل العبادات تو صلاۃ ہے، نماز۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل العبادات تو نماز ہے، تو درود حضور پہ درود و سلام کو آپ نے سب سے افضل اور عرفہ کہہ دیا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، کہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، اس نقطے کو بھی سمجھا دوں۔ نماز کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو اس کے لیے ہے، جو عمل عبادت اس کے لیے، اس کا نام بھی اس نے صلاۃ رکھا ہے، اور جو مصطفیٰ کے لیے ہے اس کا نام بھی صلاۃ رکھا ہے، نام بھی دو نہیں رکھے۔ نام معنی نسبت سے بدلتے رہیں گے، معنی نسبت سے معنی بدلتا رہے گا، مگر نام بھی ایک ہی رکھا۔ وہ ہو گیا الصلاۃ للہ، یہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صلاۃ کیا ہے؟ تکبیر، قیام، قرات، رکوع، سجود، اعمال کا مجموعہ ہے نا، ارکان۔ پھر سارا جب کر چکے تو آخر پہ بیٹھ کر قعود، تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح، تحمید، حمد، قرات، تلاوت قرآن، سجود، رکوع جب کر چکتے ہیں، اور آخر پہ اب مزدوری کر چکے، محنت کر چکے، تکبیر کی، محنت کی، مزدوری کی،
تسبیح کی، تحلیل کی، تکبیر کی، قرات کی، قیام کیا عند اللہ، رکوع کیا، سجود کیا، عاجزی، انکساری، تواضع، تذلل، سب کچھ کر چکے۔ جب سب کر چکے تو فرمایا اب آخر پہ قعود، بیٹھ جاؤ، قعود، اب بیٹھ جاؤ۔ اب نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اختتام کمال ہوتا ہے۔ نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اختتام کمال ہوتا ہے، الکمال فی الاختتام۔ اب کمال کی طرف جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا میری تکبیر بھی کر لی، میری تسبیح بھی کر لی، میری حمد و ثنا بھی کر لی، قرات بھی کر لیا، رکوع سجود بھی کر لی، ان کے سارا کچھ کر چکے، اب بیٹھ جاؤ۔ اب کیا کریں؟ اب چاہتے ہو کہ یہ سارا کچھ جو تم نے کیا، چاہتے ہو کہ میں قبول کر لوں؟ چاہتے ہو کہ قبول کر لوں؟ جی ہاں باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو قبول کر لے۔ فرمایا اگر یہ سارے اعمال، قرات، قیام، رکوع، سجود، تسبیح، تحمید، ذکر، اذکار جو کیا نماز میں، اگر چاہتے ہو کہ اسے قبولیت ملے، اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ جب حضور پر سلام پڑھ لیا تو نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ پھر حضور پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ جب یہ پڑھ لیا تو فارغ ہو، پڑھ لیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اب باقی کیا رہ گیا؟ نماز مکمل، سلام پھیر دو۔ ھذا کمال الصلاۃ۔ تو کوئی شک نہیں نماز افضل العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے، مگر اس نماز کے اندر بھی تو کوئی نیوکلیس، کوئی وجہ قبولیت ہے، نماز کے اندر بھی کوئی وجہ القبول ہے، نماز کے اندر بھی کوئی سبب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت عطا کر رہا ہے۔ تو گویا نماز ظرف بن گئی اور الصلاۃ علی النبی مظروف ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام اپنی نماز کے برتن میں رکھا، کہا اب نماز مجھے پیش کرو۔ ظرف عبادہ، ظرف صلاح، کہا اس کے اندر میرا درود و سلام میرے محبوب کا رکھو، اور میرے محبوب کے سلام سے پہلے میرے تحیات، عبادات کو ذکر کر لو، غلاف چڑھا لو، پیچھے شہادت، توحید و رسالت لگا لو، اور اس نماز میں سجا کر میرا محبوب کا درود و سلام مجھے بھیجو، میں قبول کر لوں گا۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا باری تعالیٰ تیری تو عادت تھی کہ جو تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں ان پر بھی درود و سلام پڑھتا ہے، جو تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان پر بھی صلات پڑھتا ہے۔ تو نماز کے اندر ہم سے تو نے اپنے محبوب پر سلام پڑھا لیا، تیرے محبوب پہ ہم سلام پڑھ چکے، فی الصلاۃ پڑھ چکے۔ اب باقی جو غلامان مصطفیٰ ہیں، حضور کے غلام، حضور پر سلام پڑھنے والے، انہیں بھی کوئی حصہ ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، جب نماز کا سلام پھیرو تو غلامان مصطفیٰ پہ سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے اندر الصلاۃ والسلام علی الحبیب المصطفیٰ، وَإِذَا خَرَجْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اجعلوا التسلیم۔ تو تسلیم کیا ہے؟ ہے السلام علی امت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے غلاموں پر بھی سلام پڑھا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے تھی، اللہ اکبر، اور انتہا تسلیم پر کی، نہیں الحمدللہ نہیں، تکبیر، ابتدا نماز کی تکبیر سے تھی، اللہ اکبر، اور انتہا نماز کی تسلیم پر۔ تو پھر سلام کا کیسے انکار کیا جائے کہ نماز کی انتہا تسلیم پر ہے؟ اس لیے حضور کی سنت سے اللہ کی سنت اونچی ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ پاک نے حضور کے درود و سلام کو اپنی عبادت نماز کا مغز بنایا ہے. اور پھر اس نے شان کیا دی؟ اپنی بارگاہ میں نماز میں استغفار بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے. ہر شے کے لیے اس نے کہا تم مجھ سے مخاطب ہو. جب ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بخش دے تو ہم براہ راست اللہ کو کہتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم انی استغفرک من کل ذنب. ہم یوں کہتے ہیں انی استغفرک من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم یوں کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم. تو یعنی خود صیغہ تکلم سے، صیغہ متکلم سے باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، انی اسألو الیک میں تجھ سے مانگتا ہوں، انی اسألو کا واتوجہ الیک تیری طرف توجہ کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ہر شے میں، دعا میں، استغفار میں، عبادت میں، طلب میں، مدح میں، حمد میں، ثنا میں بندے سے کہا مجھ سے مخاطب ہو. براہ راست اللہ سے عرض کیا، عبادت اللہ کو بھیجی، استغفار ارسلنا الیہ، عباداتنا ارسلنا الیہ عبادتیں اس کو بھیجی، دعا اس کو بھیجی، استغفار اس کو بھیجا، مدح اس کو بھیجی، حمد اس کو بھیجی، ثنا اس کو بھیجی، کل شیء اللہ کی طرف بھیجی. اب اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علی النبی میرے محبوب پر درود بھیجو. تو چاہیے تھا نا اسی طریق پر ہم درود بھی کہتے یا رسول اللہ انا نصلی علیک. تو چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا یا رسول اللہ انا نصلی علیک، انا اصلی علیک. فرمایا اللہ یہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے محبوب پر درود بھیجنے کا. کیسے؟ فرمایا تمہاری زبان میں نے جو اپنے براہ راست تم نے میری حمد و ثنا کی اس لیے کہ تمہاری زبان پاک ہو جائے میری حمد سے، میری ثنا سے، توبہ سے، استغفار سے. اب حضور کی بارگاہ میں درود کا وقت آیا تو بندوں کو نہیں کہا کہ تم خود درود بھیجو، کہو اللہم صلی علی محمد. باری تعالیٰ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کے درود بھیجے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو بھیج دے. اللہم صلی علی محمد. تم نہ کہو انا اصلی علی النبی علی سیدنا محمد، لا بل قولوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. باری تعالیٰ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کی عظمت و رفعت کے اور عظمت و سطوت کے لائق نہیں کہ ہم براہ راست حضور کو کی طرف بھیجیں. ہم درود تیری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، تو ہماری طرف سے حضور کو بھیج دے. جہاں اپنی طرف سے بھیج رہا ہے ہمیں بھی ساتھ شریک کر کے بھیج دے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ہم اللہ کی طرف بھیجتے ہیں. نحن نرسل الی الحضرۃ الاحدیہ وہو یصلی علیہ من عنده ومن عندنا. یہ مقام حضور علیہ السلام کے درود و سلام کا ہے. اب آپ سمجھیں. پھر اس کے بعد اگلی بات یاد رکھ لیں، چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ بھیجتا ہے، ہم تو نہیں بھیجتے نا. ہم کوئی عبادت کریں تو وہ ظنی ہوگی، قطعی القبول نہیں ہوگی، ظنی القبول ہوگی. جو ہم از خود کریں تو اس کی مرضی چاہے قبول کر لے چاہے قبول نہ کرے. نماز پڑھے مرضی قبول کر لے مرضی رد کر دے. روزہ رکھے کم من صائم لیس لہم الا الجوع والعطش فی صلاتہم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون. نماز پڑھتے ہیں، ریا ہے،
لوگوں مبارک ہو، نماز میں ریا ہے، رد ہو سکتی ہے، روزے میں ریا ہے، کم من صائم یصوم لیس لهم الا الجوع والعطش، کتنا روزے دار روزہ رکھتے ہیں مگر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، ریا ہے، حج میں ریا ہے، جہاد میں ریا ہے، ہر عمل میں ریا ہے، اگر ریا نہیں ہے تو مصطفیٰ پر درود و سلام نے نہیں، حتیٰ کہ فاسق و فاجر بھی درود و سلام پڑھے وہ بھی رد نہیں، کسی بڑے سے بڑے گناہگار کا درود و سلام بھی رد نہیں ہوتا۔ اس شراب پینے والے کی فقط جو محبت تھی حضور کی ذات کے ساتھ کہ حضور کے غم کا، پریشانی کا، ذہنی بوجھ کا دھیان کرتا تھا، وہ بیٹھ کر لطیفے سناتا تھا حضور کو تاکہ کچھ لطیفے سنانے سے حضور ہنس پڑیں، کئی تبسم آئے رسول اللہ، کئی یہ تبسم یضحک، ہنس پڑیں، مسکرا پڑیں، اور مسکرانے سے حضور کا کچھ بوجھ اتر جائے، طبیعت ہلکی ہو جائے۔ وہ جس کی محبت یہ تھی کہ بیٹھا لطیفے سنا کے ہنساتا تھا، صرف ہنساتا تھا۔ ارے حضور کی محبت میں حضور کو ہنسانے کا عمل رد نہیں ہوا، اس پر جب بعض صحابہ نے لعنت بھیجی تو حضور نے فرمایا خبردار انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور خدا اور مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ کیا محبت کرتا ہے؟ تہجد گزار تھا، کوئی ذکر تو نہیں ہے، ممکن ہے پڑھتا ہو، ممکن ہے نہ پڑھتا ہو، کیا کثرت صلاۃ اس کے پاس تھی؟ ذکر نہیں ہے، اب اللہ عالم کا جہاد بہت کیے تھے، عالم تھا، فقیہ تھا، محقق تھا، زاہد تھا، عابد تھا، کوئی اور خوبی تو بیان ہوئی نہیں، ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، اتنا ہے کہ شراب پیتا تھا، حد لگی، پھر توڑ دی، پھر پی، پھر حد لگی، بار بار سزا لی شراب پینے کی۔ ارے شراب پینے والا شخص بھی اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت رد نہیں ہوتی، تو صبح و شام حضور کے عشق میں فنا ہو کر درود و سلام پڑھنے والے کا کب رد ہوگا؟ یہ قطعی القبول ہے، اور ایسا قطعی القبول ہے کہ جس عبادت اور دعا کے ساتھ درود لگ جائے وہ بھی قبول ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دعا، جو مجلس میرے درود کے بغیر بھیجی جائے معلق ہو جاتی ہے زمین و آسمان میں، اور جس دعا کے آگے پیچھے مجھ پر درود پڑھ لیا جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو درود تو نامقبولوں کو مقبول بنا دیتا ہے، غیر مقبولوں کو مقبول بنا دیتا ہے، اس کی اپنی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور آخری بات، آخری وہ یہ کہ یہ چونکہ اللہ کی سنت ہے اور باقی ساری عبادتیں مخلوق کی سنت ہیں، تو مخلوق کی ساری سنتیں مقید ہوتی ہیں، مقید بالہیئہ، مقید بالزمان و مقید بالمکان، او مقید بالہیئہ اما او مقید بالزمان او مقید بالمکان۔ نماز ہے مخلوق کی سنت، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، جو طریقہ مقرر ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے تو قبول ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، رکعتیں مقرر، فجر کی چاہیں کہ 4 پڑھ لوں 2 کی بجائے زیادہ پڑھ لوں، مخلوق کی سنت مقید ہے بالحیات، نماز کے لیے حیات ہے، قیام ہے، اگر آپ صحیح ہیں، بیمار نہیں اور قیام نہ کریں نماز نہیں ہوگی، رکوع سجود چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی، ارکان ہے، مقید ہے بالحیات۔ روزہ ہے رمضان کا فرض، مقید بالزمان، رمضان کی بجائے 30 روزے آپ شعبان میں رکھ لیں، رجب میں رکھ لیں، میلاد شریف کے مہینے میں رکھ لیں تو رمضان کا فرض ادا نہیں، مقید بالزمان۔ مقید بالمکان ہے، حج ہے، وہی کرنا ہے جا کے کعبۃ اللہ میں، عرفات، مینا میں، چاہیں کہ اس مرتبہ بہت تھکے ہوئے ہیں تو ادھر گرلز کالج میں ہی کر لیں، ویمن لیگ کے کنٹرول میں گرلز کالج ہیں تو حج نہیں ہوگا، مرضی کی جگہ پہ نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحج کو
چاہے کہ مینا میں آج رہ لیتے ہیں، عرفات نہیں جاتے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ، نہیں قبول. مقید بالمکان، ہر عمل ہر جگہ کے ساتھ مقید ہے. بعض عبادتیں وقت کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر گزر گیا تو قضا ہے، اگر گزر گیا تو قضا ہے. تو نماز میں قضا ہے، حج میں قضا ہے، روزے میں قضا ہے، مگر درود و سلام میں کوئی قضا نہیں ہے، ادا ہی ادا ہے. چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے نہ مقید بالحیت ہے، نہ مقید بالزمان ہے، نہ مقید بالمکان ہے. کھڑے ہو کے پڑھو درود و سلام تب بھی جائز، یجوز قائما و یجوز قاعدا و یجوز ماشیا و یجوز نائما. فی ای نخوہ انتم تصلون علی النبی هو یقبل فی النصر و یقبل بالقصیدۃ البردہ. امام البوصیری هو یقبل، هو یقول هذه سنتی ولیست لسنتی ای قید فی الہیۃ والزمان والمکان. هي مطلق عن كل الشرائط وعن كل ضوابط وعن كل هيئة وعن كل شرط الزمان وعن كل شرط المكان. هذه سنتي الصلاة على النبي، صلوا على النبي في أي هيئة أنتم تشاءون، في أي مكان أنتم تحبون، في أي زمان أنتم تحبون. كل مكان وكل قوم وكل وقت وكل لمحة وكل حياة وكل حية يجوز تجوز للصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیس ہناک قید. تو اللہ نے کہا یہ میری سنت ہے، نہ میرے ذات کے لیے قید ہے نہ میری سنت پر قید ہے. تو لا تجعلوا قیودا علی الصلاة علی النبی، المطلق یجری علی اطلاقہ. صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، منفردا او اجماعا. اس کو اللہ پاک نے عام آزاد کر دیا، اور اس کی یہ ادا ہی ادا ہے. لیس لہا القضا، اس کی قضا ہی نہیں ہے، یہ ادا ہے. اس کی کوئی قضا نہیں، بلکہ قضاؤں کو ادا میں بدل دیتا ہے. اس کی قضا کیا ہوگی؟ یہ تو خود قضا کو ٹال دیتا ہے. قضا کو ینسخ القضا، لیس لہا القضا فإن الصلاة علی النبی انہا تنسخ القضا لیس لہا القضا. یہ خود تقدیر بناتا اور سنوارتا ہے. تو حضور پر درود و سلام کا یہ مینار بن رہا ہے، ان مبارک ہاتھوں کے ساتھ، بابرکت وجودوں کے ساتھ. اچھی بات ہے، اچھی جگہ بن رہی تھی، نیک لوگ آ گئے. میں تو گناہگار تھا، میں فکر مند تھا، میں اپنے پلید سے ہاتھوں کے ساتھ کیسے اینٹ رکھوں گا؟ میرے ہاتھ نجس پلید، میرے جسم پلید، میں گناہگار، سیاکار، روح سیاہ، بدکار، بد کردار، گناہگار، نافرمان، ذلیل و خوار. مجھے ڈر تھا کہ کیسے کروں. اللہ پاک نے ان صالح لوگوں کو بھیج دیا، صالحین کو بھیج دیا. ارسل اللہ تبارک و تعالی الینا الصالحین، العباد المحبین المقربین المتقین المحسنین الصالحین المقبولین. ارسل الینا من المدینة المنورہ ومن الشام المحمیہ، ارض الانبیاء، ارض سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ان کو بھیج دیا تو اس سے برکت ہو جائے گی، ہمارا بھی پردہ رہ جائے گا. تو حضور پر درود و سلام اتنی کثرت، میں نے احادیث کو بیان نہیں کیا کہ میں نے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کئی مہینے خطاب پچھلے دنوں کر چکا ہوں، کئی مہینہ شہور قدیم احادیث مسلسل بیان کر چکا ہوں. اور آج شیوخ نے بیان کر دی، اکابر شیوخ نے. تو میں نے چند نکات سمجھا دیے قرآن مجید سے. تو درود و سلام کے ساتھ دوستی کر لو، بس یہ میری نصیحت ہے. کیا حضور سے چاہتے ہو نا غلامی، تو درود و سلام سے دوستی کر لو، جڑ جاؤ درود و سلام کے ساتھ. رات دن اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی یہ منہاج القرآن کو برکتیں عطا فرمائے.
اور بڑی خیرات عطا کرے. اللہ تعالیٰ